آج صبح اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ہمارے کیسز تھے. اس وقت خان صاحب کا کیس تھا جو ریمانڈ کے اوپر ہے. بنیادی نقطہ جو عمران خان صاحب کا جو ریمانڈ ہے، جو چیلنج ہوا ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ کیا ایک ہی مقدمے میں جب آپ مہینوں انڈر اریسٹ ہیں تو کیا اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ آپ نئے سرے سے گرفتاریاں ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بنیادی بات ہے. ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، فوجداری نظام جو ہے، وہ آزادیوں کے تحفظ کے لیے بنا ہے. اگر یہ نقطہ مان لیا جائے کہ حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ لوگوں کو ایک ریمانڈ کے بعد دوسرے کیس میں ڈال کے پھر ریمانڈ لے لے گی، پھر تیسرے کیس میں ڈال کے پھر ریمانڈ لے لے گی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو بیل کا یعنی ضمانت کا اور ریمانڈ کا پورا قانون بیٹھ جائے گا. آرٹیکل 10A مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا. جو ہوا ہے پاکستان میں، ایک کیس کے بعد دوسرے میں جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اس کے نتیجے میں جو پاکستان کے اندر آرٹیکل 10 اور 10A ہیں وہ مکمل طور پہ سسپینڈ ہیں آئین کے اس وقت. کیونکہ آپ ایک کیس ختم کرتے ہیں، دوسرا شروع کر دیتے ہیں، دوسرا ختم کرتے ہیں، تیسرا شروع کر دیتے ہیں. عدالتی نظام کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، شکست دینے کے لیے عدالتی نظام کو یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیا جا رہا ہے. اور اب حکومت نے فیصلہ کیا کہ چونکہ عوام سے لڑائی ہونا کافی نہیں ہے، معیشت کی تباہی کافی نہیں ہے، تو اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم نے عدالتوں سے بھی لڑنا ہے علیحدہ. تو اب عدالتوں سے لڑائی جو ہے وہ پیک کے اوپر ہے. آپ نے مریم نواز صاحبہ کے بیانات سنے، جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر ہی امپلیمنٹ نہیں کرنے. دیکھیں، اگر سپریم کورٹ کے آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہونے تو پھر تو آئین ختم ہو گیا. کیونکہ آئین جو ہے وہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم جو ہے وہ فائنل ہے، اور فوج، پولیس، ہماری سرکار، کابینہ، تمام محکمے آئین کے تحت اس کے باؤنڈ ہیں، پابند ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے ہر حکم کو امپلیمنٹ کریں گے. الیکشن کمیشن ایک سول جج کے حکم کا بھی پابند ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم نہیں کریں گے. تو اس سے تو آئین ہی ختم ہو جائے گا اگر سپریم کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے ججز اور چیف جسٹس پاکستان اپنا حکم امپلیمنٹ کراتے ہیں یا نہیں کراتے. کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے سپریم کورٹ کی کمر توڑ دی اپنا آرڈر امپلیمنٹ نہ کر کے. اور یہ اگر ججز نے بھی وہی کیا تو پھر سپریم کورٹ بطور ادارہ ہی ختم ہو جائے گا، آئین ختم ہو جائے گا. اچھا، اب آج میں سمجھتا ہوں کابینہ کی طرف سے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر پابندی کا جو معاملہ ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے اور اس کو نہیں لایا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوش آئند بات ہے. اس کو ویلکم کرنا چاہیے. پاکستان کے سیاستدانوں کو، نواز شریف، آصف زرداری کو یہ سوچنا ہے کہ کیا وہ تاریخ میں اپنا نام تالا آزماؤں کے ساتھ لکھوانا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر سیاسی جماعتوں کو اس طرح سے آپ نے بند کر دیا، سیاسی جماعتوں کے اوپر پابندی لگا دی، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ پھر تو مارشل لاء لگ گیا. تو آپ کیا جو نواز شریف ہیں اور آصف زرداری ہیں وہ مارشل لاء لگانے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کو وہ اٹھا کے پولیٹیکل ایرینا سے باہر پھینکنا چاہتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ آج میں تمام ان دوستوں کا جنہوں نے نون لیگ کے اندر رہتے ہوئے اور پیپلز پارٹی کے لوگ جنہوں نے پیپلز پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اپنی قیادت سے اس فیصلے پہ اختلاف کیا، وہ سارے پاکستان کی قوم کا ان کا شکریہ ادا کرتی ہے. پاکستان کی پارٹیز کے اندر جمہوریت، پاکستان میں جمہوریت کی ضامن ہے. اور آج جس طریقے سے نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی ہے، میں پوری پاکستان کی قوم کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور پاکستان ایسے ہی آگے بڑھے گا. یہ کسی ایک سیاسی جماعت کی میراث نہیں ہے، کسی ایک سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے. ساری سیاسی جماعتوں کو کچھ اصولوں کے اوپر اکٹھا ہونا ہے، اور ان میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف قانون کی جو رٹ ہے اس کو استعمال نہیں کرنا، ان کو جو قانون کے شکنجے میں لانے کے لیے جعلی مقدمے نہیں بنانے، ان کو ہراساں نہیں کرنا، خواتین اور جو پولیٹیکل ورکر ہیں ان کا احترام کرنا ہے. یہ وہ سارے معاملات ہیں جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے آپس میں طے کرنے ہیں. اور میرے خیال میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی قیادت کی اس فیصلے کی مخالفت کی ہے، ان لوگوں کا بہت میں سمجھتا ہوں کہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور یہی انکلوسیوٹی ہے جو ہمیں ریکوائرڈ ہے، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ دباؤ ڈالیں تاکہ ہم ایک جمہوری معاشرے کی طرف آگے بڑھ سکیں. آج کے لیے یہ معاملہ مؤخر ہو گیا ہے. مجھے امید ہے اب یہ معاملہ دوبارہ کیبنٹ میں نہیں لایا جائے گا انشاءاللہ. اچھا، تو اسے بھی بتا دیجیے گا، آج جو بڑی اہم سماعت ہوئی ہے اور کل فیصلہ کر دیا جائے گا،
آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ خود بھی قانون دان ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے ہادی کا عمل، جج صاحب کا جو کنڈکٹ تھا جس کے اوپر آج بھی بات کی گئی ہے، تو آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیں آپ کہنے سے پہلے میں نے یہی بات کی ہے کہ پاکستان میں آرٹیکل 10 اور 10A جو ہیں یہ آزادیوں کا تحفظ کرتے ہیں، اور اگر آپ ایک مقدمے کے بعد دوسرا مقدمہ بنا کے اس میں گرفتاری کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتی نظام کو آپ ڈیفیٹ کر دیتے ہیں، آپ عدالتی نظام کو ختم کر دیتے ہیں۔ ابھی جو ججمنٹس آئی ہیں ہائی کورٹ کی، پشاور نے ڈی بی ججمنٹ دی، لاہور ہائی کورٹ کی 2 ڈویژن بینچز نے ججمنٹ دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایک کیس میں گرفتار ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ سارے کیسز میں گرفتار ہیں، آپ کو دوبارہ گرفتار یا ریمانڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی اصول کے اوپر اب عمران خان صاحب کا کیس ہے، اور کل ڈی بی نے انشاءاللہ، مجھے امید یہی ہے کہ یہ جو کنسسٹنسی ہے عدالتی فیصلوں کی، یہی برقرار رہے گی۔